Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine at your home with your members of your family. I am Nadia Bhatt from the Department of English of Narwal Public School and College, Narwal. Here I am to teach you people the book of English. Here I am to make you people busy in some academic activities. As you can see on the screen, that there is the title page of the book of English of 10th class. First of all, let me tell you that in 10th class you have the same pattern of the textbook as you had in the ninth class. The translation, synonyms, antonyms, question answers, grammar, etc. In English B, there is the difference. In previous class of ninth, you had dialogue, stories, and letters. In place of all these three things, now you will have essays. Essays are of two categories: the paragraph and essays. There is the difference in length, and then the translation of translation from Urdu to English, and these are 40 paragraphs. Then pair of words and the prepositions, etc. So let's start. This is the title page of the book of English of class 10th. Unit 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Embodiment, mujassam hona, packer hona, justice, insaf. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakre insaf. This is the paragraph 1, page 2. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam life is perfect model and example for the people. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی از اے پرفیکٹ کامل ماڈل نمونہ ہے اینڈ ایگزامپل اور مثال ہے فار دا پیپل ان لوگوں کے لیے ہو وانٹ ٹو اٹین جو حاصل کرنا چاہتے ہیں گڈنس اچھائی پائٹی پرہیزگاری یا پاکیزگی اینڈ سکسیس اور کامیابی ان دیئر انڈیویجول اپنی انفرادی ایز ویل ایز کے ساتھ ساتھ سوشل لائف سماجی زندگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک کامل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں بھی اچھائی پرہیزگاری اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسج اینڈ گائیڈنس فرام ہز لائف ٹو اچیو پرفیکشن ان دا مورل اسپریچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف. پیپل کین سیک لوگ تلاش کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں فرام دا میسج ان کے پیغام سے اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی ان کی زندگی سے ٹو اچیو پرفیکشن کاملیت حاصل کرنے کے لیے ان دا مورل اخلاقی اسپریچول روحانی اینڈ سوشل ایریاز آف لائف اور سماجی زندگی کے سماجی حصوں میں. لوگ زندگی کے اخلاقی روحانی اور سماجی شعبہ جات میں کمال حاصل کرنے کے لیے آپ کے پیغام سے روحانی بصیرت اور سیرت سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ہی ہیز سیٹ ویری ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلس. ہی ہیز سیٹ انہوں نے قائم کیے ہائی اینڈ نوبل اعلیٰ ورفا آئیڈیلس نمونے تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل اپنی عملی مثال سے فار آل مین کائنڈ تمام انسانیت کے لیے ٹو فالو پیروی کرنے کے لیے ان ایوری فیلڈ آف لائف زندگی کے ہر شعبے میں. آپ نے اپنی عملی مثال کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے میں پوری انسانیت کی پیروی کے لیے اعلیٰ و عرفا نمونے قائم کیے ہیں. سیکنڈ پیراگراف. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم practically proved حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا that no one could be more just no one کہ کوئی بھی ان سے زیادہ منصف and equitable اور عادل نہیں ہو سکتا than the messenger of Allah Almighty. اللہ Almighty خدائے بزرگ و برتر. انہوں نے اپنی عملی مثال سے ثابت کیا
کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی بھی شخص منصف اور عادل نہیں ہو سکتا. ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے ہی ارنڈ، انہوں نے حاصل کی گڈ ریپوٹیشن، ایک اچھی شہرت، آف بینگ آنیسٹ، ایماندار، فیئر دیانتدار اور انصاف پسند. جسٹ انصاف پسند تاجر کی حیثیت سے آپ نے ایک اچھی شہرت حاصل کی. ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگ. آپ نے ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ فیئر اینڈ جسٹ، جائز اور منصفانہ ڈیلنگس، لین دین رکھا. آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ جائز اور منصفانہ لین دین کیا یا لین دین رکھا. when the Kaaba was being constructed تعمیر کیا جانا. when the Kaaba، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی، there arose a dispute جھگڑا. وہاں لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا، among the people، لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا اٹھا، regarding کو لے کر the black stone، حجر اسود. تو حجر اسود کو لے کر وہاں لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا اٹھا. he advised the most equitable plan، انہوں نے انتہائی عادلانہ منصوبے کی تجویز دی. ایڈوائزڈ، تجویز دی یا مشورہ دیا. for the setting، تنصیب کے لیے، نصب کرنا یا لگانا، of the black stone، حجر اسود کو. آپ نے حجر اسود کی تنصیب کے لیے انتہائی عادلانہ تجویز کا مشورہ دیا. دس پلیزڈ ایوری ون، اس نے ہر ایک کو خوش کیا. اینڈ سیو دیم فرام اے ٹرائبل کانفلکٹ، قبائلی جھگڑے سے ان کو بچایا. دیر از اے باکس کوشچن ہیئر. ہاؤ ڈیڈ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریزالو دا ایشو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھگڑا کیسے نمٹایا تھا؟ دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریزالو دا ایشو بائی سجیسٹنگ دا موسٹ ایکویٹیبل پلان آف دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون. Right? This is the answer of first box question. Now the paragraph third. As head of the state of Medina، head سربراہ، state of Medina ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کی سربراہ کی حیثیت سے he decided، انہوں نے فیصلے کیے، all cases، تمام مقدمات کے، and merit، خوبی، with justice، انصاف کے، equity، برابری، irrespective، بالا تر ہو کر، color، creed اور ریس. ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ نے تمام مقدمات کا فیصلہ رنگ، عقیدے اور نسل سے بالا تر ہو کر انصاف اور عدل کی خوبی پر کیے. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Found، پائی گئی، guilty، مجرم، stealing، چوری کی. ایک دفعہ قریش کی خاتون چوری کے جرم میں ملوث پائی گئی. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. Some people wanted to save her، کچھ لوگ اس کو بچانا چاہتے تھے، from punishment، سزا سے، in order to protect the honor، عزت کو بچانے کے لیے، of the family of the قریش خاندان کی. کچھ لوگ قریش خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے اس خاتون کو سزا سے بچانا چاہتے تھے. They asked حضرت اسامہ بن زید to intercede from her. Intercede، سفارش کرنا، مداخلت کرنا. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے اس کی طرف سے مداخلت کے لیے، ان کی طرف سے سفارش کے لیے کہا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ requested the holy prophet to forgive her. requested، درخواست کی. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو معاف کرنے کی درخواست کی. The holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم very furiously said، furiously، شدید غصے سے، very furiously، شدید غصے سے کہا، بنی اسرائیل was ruined because of this. ruined، تباہ کر دیے جانا. بنی اسرائیل کو بیکاز آف دس، اس وجہ سے تباہ کر دیا گیا تھا. they applied law to the poor. applied، لاگو کرنا، نافذ کرنا. انہوں نے غریبوں پر قانون کو نافذ کیا. and forgave the rich، اور امیروں کو معاف کر دیا. during the sermon، this is the fourth paragraph is during the sermon ہوتا ہے مذہبی خطبہ، religious speech. during the sermon
خطبے کے دوران an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there stood up and pointed towards them. An Ansari seeing some men from the tribe of Banu Salba, ایک انصاری نے بنو سالبہ قبیلہ بنو سالبہ کے کچھ لوگوں کو sitting there بیٹھے ہوئے دیکھا. stood up تو کھڑا ہو گیا, and pointing towards them اور ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا, O messenger of Allah, اے اللہ کے پیغمبر, their ancestors killed a member of our family. Ancestors ابا اجداد, killed a member of our family, ہمارے خاندان کے ایک فرد کو مار دیا تھا. خطبے کے دوران ایک انصاری نے بنو طالبہ کے کچھ لوگوں کو وہاں بیٹھے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا, اینڈ pointed towards them اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, اے اللہ کے پیغمبر, their ancestors, ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو مار دیا تھا. we appeal to you, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, to get one of them hanged, کہ ان میں سے ایک کو پھانسی دے دی جائے, in exchange for that, اس کے بدلے میں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان میں سے ایک کو پھانسی دے دی جائے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, the revenge of the father, باپ کا بدلہ, can not be taken, نہیں لیا جا سکتا, on his son, اس کے بیٹے سے. باپ کے قتل کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. The fifth paragraph, I think it would be the last paragraph of today's lesson. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was so well known for his justice. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم was so well known, اتنے مشہور تھے, for his justice, اپنے انصاف سے, that even the Jews, کہ حتیٰ کہ یہودی, Jews ہوتے ہیں یہودی, who were his bitter enemy, bitter بدترین enemies, دشمن, صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اتنے مشہور تھے کہ حتیٰ کہ یہودی جو ان کے بدترین دشمن تھے, brought their suits, اپنے مقدمات لائے, to him, ان کے پاس, اپنے مقدمات ان کے پاس لائے, and he decided cases, اور انہوں نے مقدمات کا فیصلہ کیا, in accordance with, ان کے مطابق, with the Jewish law, یہودی قانون کے. تو انہوں نے یہودی قانون کے مطابق ان کے فیصلے کیے. He very strictly followed the commandment of Allah. commandment of Allah, حکم الہی, strictly, شدت سے, سختی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کی بہت سختی سے پیروی کی. If they come to you, this is the translation of Quranic verses, because these are the inverted commas. اس انورٹیڈ کاماز میں جتنی بھی ہے یہ ساری کی ساری جو ہے قرآن کی ایک ورس کی ٹرانسلیشن ہے. اف دے کم, دے کفار کے لیے کہا گیا. اف دے کم, اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں, اف دے کم ٹو یو, اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں, either judge between them, ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہو, اور decline to interfere, یا مداخلت سے انکار کرتے ہو. if you decline, اگر آپ انکار کرتے ہو, they cannot hurt you in the least. hurt, نقصان پہنچانا, تکلیف دینا, تو وہ تمہیں تھوڑا سا بھی, at least, in the least تھوڑا سا بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. if you judge, اگر آپ فیصلہ کرتے ہو, judge in equity, تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو, between them, ان کے درمیان, تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. for God loves those, for کا یہاں مطلب ہے because, کیونکہ, for God loves those, کیونکہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, those, ان سے, who judge in equity, جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. and this is the last box question of today's lesson. And the box question is, why did non-Muslim trust the Holy Prophet? Why did non-Muslim trust the Holy Prophet? کہ جو غیر مسلم تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹرسٹ کیوں کرتے تھے, بھروسہ کیوں کرتے تھے. Non-Muslim trusted the Holy Prophet because he decided their cases with justice and equity. He decided their cases according to their law. This is the answer. And I hope that you all will learn the lesson. You will learn the translation and the box question.
बॉक्स क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट, यू नो, ये जितने भी बॉक्स क्वेश्चन हैं ये इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आता है। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें से भी आते हैं और इसमें से भी आते हैं। सो बॉक्स क्वेश्चन को अनइम्पॉर्टेंट मत समझिएगा, आपने इसको करना है। आई होप आपको ये सारी आज समझ आई होगी। जो चीज़ें मिस हो गई हैं आप उनको रिवाइंड करके आप इसको वीडियो को रीप्ले करें और वहाँ से समझें और साथ साथ आज के लेसन को याद करें। थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।